صرف 7 دن باقی ہے۔ مرور نے جو ٹائم دیا تھا مخالفوں پر 50%، صرف 7 دن باقی ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ کے اسپانسر آپ کے ساتھ آپ کا خروج نہائی نہیں لگا سکے گا، اور 22,993 کے قریب لوگ اس ہفتے میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا جو میرا ویڈیو ہے سعودی نامہ ہے، اس میں آپ دوستوں کے ساتھ 3-4 ٹاپک ذکر کروں گا۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پورا دیکھ لیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیا کریں یار۔ 3 لاکھ 4 لاکھ ویوز آتے ہیں ویڈیو پر اور لائک 3,000 4,000 یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف لائک کر لیا کر، اس میں ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں اور ٹک ٹاک کو فالو کریں۔ دیکھیے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مرور نے تقریباً 6 مہینے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ جن کے بھی پرانے مخالفے ہیں 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، بلکہ آج تو مجھے ایک سعودی دوست نے کہا کہ میرے دوست کے پیچھے 1 لاکھ ریال کے مخالفے تھے، انہوں نے بینک سے قرضہ لیا اور وہ مخالفے جو ہے نا وہ پے کیے۔ وجہ کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جب یہ 1 ہفتہ ختم ہو جائے گا اور آپ مخالفے آپ نے ادا نہیں کی، تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جتنے بھی پیسے ہوں گے آٹومیٹیکلی وہ آپ کے مخالفوں میں جائے گا، اور آپ کے سارے جو سسٹم، آپ کے بینک اکاؤنٹ، آپ کے خدمات سارے جو ہے نا وہ مخالفوں کی وجہ سے بند ہو جائیں گے، جیسا کہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو ابھی اس میں آپ کے ساتھ ٹائم ہے، 1 ہفتے تک ٹائم ہے، آپ کے پیچھے جتنے بھی ٹریفک وائلیشن ہے اس کو آپ لوگ ادا کریں، کیونکہ وہ ابھی نصف آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ اس کے نہیں ادا کریں گے تو پھر وہ 1 ہفتے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ سے آٹومیٹک طریقے سے وہ ادا ہو جائے گا، نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ اور آپ کے خدمات بند ہو جائیں گے۔ تو اس اسکیم سے آپ لوگ جو ہے نا ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف دوستو۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈومیسٹک ورکر میں اکثر جتنے بھی اسپانسر تھے وہ جب نئے ویزے پہ لوگوں کو بلاتے تھے تو انہوں نے ایک کاروبار سا بنایا ہوا تھا۔ 3 مہینے اس کو کہتے کہ ہم نے تو آپ کو 3 مہینے کا اقامہ آپ کے پاس ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو فترہ تجربیہ کہتے ہیں، اور وہ حکومت کی طرف سے وہ فری ٹائم ہوتا ہے، اختبار کا ٹائم ہوتا ہے، امتحان کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ یعنی کفیل کمپنی اور عامل دونوں کا اتفاق آتا ہے، تو 3 مہینے کے بعد وہ پھر کانٹریکٹ کرتا ہے اور اس کو اقامہ رینیو کر کے دیتا ہے۔ تو ہم جیسے سادہ لوگ کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ 3 مہینے کے بعد وہ ڈائریکٹ اس کے پاس تو پھر اس کو تو ایجنٹ اور اس کو تو پیسے چاہے ہوتے، تو وہ 3 مہینے کے بعد ڈائریکٹ اس کو خروج نہائی لگاتا تھا اور اس کو بولتا کہ یار آپ مجھے نہیں چاہیے، تو پھر جب وہ دوسرا ویزا نکالتا تو وہ فری میں نکالتا تھا، خاص عامل منزلی۔ اس لیے گورنمنٹ نے یہ بہترین سوچا کہ یعنی اب اگر وہ دوسرا ویزا نکالتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط رکھا۔ اس وجہ سے اکثر سعودی لوگ بھی یہ 4-5-6 ڈومیسٹک ورکر اس لیے رکھتے تھے کہ انہوں نے کاروبار جیسا بنایا ہوا تھا، اس لیے بھی 4 کے علاوہ جو ہوتے تو اس کے پیچھے مکتب العمل آتا ہے۔ تو ابھی کیا ہو گیا کہ 3 مہینے کے بعد اگر یعنی فترہ تجربے کے دوران اگر وہ خروج نہائی لگاتا ہے کسی ورکر کا، تو یہ گورنمنٹ نے یہ ابھی لازمی کر دیا ہے کہ وہ ویزا آپ کو فری میں نہیں ملے گا، لازم آپ نے پیسے اس کے پیمنٹ کرنے ہیں تبھی آپ کو ویزا ملے گا۔ کیونکہ پہلے اگر انہوں نے کاروبار جیسا بنایا ہوا تھا، 3 مہینے کے دوران اگر وہ خروج نہائی لگاتا تو اس کو دوسرا فری میں ویزا اس کو ملتا تھا، لیکن ابھی یہ فری میں نہیں ملے گا، لازم اس کو ویزے کا جو پیسے ہے اور رسوم ہے ان کو وہ پیمنٹ ضرور کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں لاسٹ ٹاپک کے طرف۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں ہر ہفتے وزارت داخلیہ وہ شائع کرتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں کتنے لوگ گرفتار، جو گزرا ہوا ہفتہ ہے اس میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ 22,993 کے قریب غیر قانونی لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس میں ہروب والے بھی ہیں، اس میں غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کرنے والے بھی ہیں، اس میں کفیلوں کے بغیر کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور ہارب بن کفیل، یہ تمام مخالفین جمع کر کے 22,993 کے قریب وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو جن کو پچھلے ہفتے میں پکڑا تھا، یعنی 2 ہفتے، اس میں بعض لوگ ایسے کہ وہ تو ریڈی ہے ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے، اور بعض گرفتار ہے۔ تو آپ لوگوں سے اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی پردیسی بھائی ہے کوشش کریں کہ آپ لوگ اگر سعودی عرب میں غیر قانونی تو اپنے آپ کو لیگل کریں، اپنا اقامہ بنائیں، اگر آپ کا اقامہ ختم ہے اپنا اقامہ رینیو کریں، اگر آپ ختم اقامے پر اگر آپ پاکستان جانا چاہتے تو اپنا متعلقہ ایمبیسی سے رجوع کرے، پاکستان ایمبیسی سے رجوع کرے۔ مختلف شہروں کے لیے مختلف اوقات ہوتے، پاکستان ایمبیسی کے ٹیمیں وہاں جاتے، وہاں سے آپ اپنا
آؤٹ پاس کے لیے اپنا ڈاکومنٹس جمع کریں، انشاءاللہ آپ کا آؤٹ پاس، آپ کا خروج نہائی لگ جائے گا فری میں، اور آپ پاکستان جا کے اگر ختم اقامہ ہے تو دوسرے ویزے پر بھی آپ آ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا حروب ہے تو آپ کا فری میں آپ کا خروج نہائی لگے گا، جیسا کہ ایجنٹ لوگ آپ سے 3-4 ہزار ریٹ اسی خروج نہائی کا لیتا ہے۔ اگر آپ پاکستان ایمبیسی سے رجوع کریں تو وہاں پر آپ کا فری میں خروج نہائی لگ جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھ لیا کرے۔ شکریہ۔